ایک عورت کا شکوہ ہے اپنے رب سے شکوہ تو بنتا نہیں ہے۔ وہ اپنے رب سے کہتی ہے یا باری تعالیٰ نہ مجھے عقل دی ہے، نہ شکل دی ہے، اور نہ ہی اولاد دی ہے۔ جو عورت ہے نا، اس کا شوہر بہت شکی مزاج آدمی تھا۔ اس نے منع کیا تھا کہ جب بھی میرا فون آئے تو فون اٹینڈ نہیں کرنا۔ اس دن کیا ہوتا ہے کہ وہ کام سے گھر پہ آتا ہے، نہا دھو کے کپڑے بدل کے باہر چلا جاتا ہے، موبائل فون گھر پہ چھوڑ جاتا ہے، اور جو ہی وہ باہر جاتا ہے فون بجنا شروع ہوتا ہے۔ ایک بار کال آتی ہے، 2 بار کال آتی ہے، کم سے کم 10 بار کال آتی ہے۔ بیوی سوچتی ہے شاید کوئی ضروری کام ہو کسی کو، فون اٹینڈ کر لیتی ہوں۔ وہ فون اٹینڈ کر لیتی ہے۔ جو فون اٹینڈ کرتی ہے تو آگے کوئی دوسرا آدمی تھا، وہ پوچھتا ہے کہ میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں، آپ کا شوہر فلاں نمبر جو بتاتا ہے اس کا نام بتاتا ہے، وہ کدھر ہے؟ اور زیادہ باتیں نہیں کرتی، کہتی ہے پتہ نہیں وہ گھر سے باہر ہے، فون چھوڑ گیا، مجھے نہیں پتا کب آئیں گے، اور فون بند کر دیتی ہے۔ اب وہ فون تو بند کر دیا، ادھر تھی جو دوسرا آدمی تھا، وہ راستے میں اس کا شوہر مل گیا۔ اسے کہتا ہے یار فون تو پاس رکھا کرو، کوئی ضروری کام ہو سکتا ہے، میں تمہارے گھر پہ فون کیا تھا، تمہاری بیوی نے فون اٹینڈ کیا، اس نے بتایا تم پتہ نہیں کہاں پہ گئے ہو، یا بتا کے جایا کرو کہاں جا رہے ہو۔ اس کے شوہر نے یہ نہیں سنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ غصے میں گھر آیا، گھر میں آتے ہی وہ کرکٹ کھیلنے والا بیٹ ہے نا، اسے بیوی کو اتنا مارا، سر سے خون، منہ سے خون، ناک سے خون، چہرے پہ نشان، جسم پہ نشان، مار کے اس لڑکے کے ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے اس کو چھڑایا، ورنہ شاید مار ہی دیتا۔ اس کو لے کے ہسپتال پہنچے ہیں، اور لڑکی کو دھمکی دی ہے کہ اگر ہسپتال میں جا کے کچھ بتایا نا کہ میرے شوہر نے مارا ہے تو آئندہ ہسپتال آنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور نہ وہاں پہ کہہ دیا لڑکی موٹر سائیکل سے گر گئی تھی۔ اب ڈاکٹروں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، پھر بھی نا ڈاکٹر پوچھتی ہے سارا معاملہ۔ اب لڑکی کے ماں باپ بھی آ گئے تھے، لڑکی اپنے ماں باپ کو اور اس نرس کو، ڈاکٹر کو نہ بتا رہی ہے کہانی، کیسے شوہر نے مارا، میری اولاد نہیں ہے، میری شکل بھی اتنی اچھی نہیں ہے، عقل بھی اتنی نہیں ہے، زیادہ دماغ تیز نہیں ہے باقی عورتوں کی طرح۔ اب نا وہ ڈاکٹر نا اس کو ٹیسٹ کرتی ہے، وہ کہتی ہے تمہارے میں کوئی نقص نہیں ہے، اگر نقص ہوگا تمہارے شوہر میں ہوگا، تو کیسے بھی نہ اپنے شوہر کے کوئی نہ ٹیسٹ کرنے ہیں۔ آخر وہ بات وہیں پہ رفع دفع ہو گئی، اور لڑکے کے جو گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تمہاری بیوی کی اولاد نہیں ہے، تم غصے میں رہتے ہو، اس کو مار پیٹ کرتے ہو، اس سے بہتر ہے تم اور شادی کر لو، اپنی بیوی کو غصہ مت اتارو۔ لوگ سب کے کہنے پہ وہ دوبارہ شادی کر لیتا ہے۔ اس کی جو پہلی بیوی چپ رہتی ہے، خاموش رہتی ہے، چلو اچھا ہو گیا، شاید اس سے اولاد ہو جائے۔ اب وہ اولاد اس سے بھی نہ ہوئی، 6-8 ماہ ہو گئے، اور اس نے وہی کام کیا۔ اس کو عادت تھی جب بھی ہاتھ میں کھجلی ہوتی تو بیوی کو مارتا تھا۔ اس نے دوسری بیوی کو بھی ہاتھ اٹھایا، اس کو مارا پیٹا۔ وہ تو آگے سے فون کیا اپنے بھائیوں کو، اس کے بھائی گھر پہ آئے، گھر پہ آ کے اسی بیٹ سے، جس بیٹ سے اس نے پہلی بیوی کو مارا تھا، انہوں نے جناب اس کو نا خوب مارا، اور سارے گھر والے رشتہ دار آئے چھڑانے کے لیے، پر چھوڑے نہ۔ وہ ساتھ گنے لے کے آئے، تیری جرت کیسے ہوئی، تم نے ہماری بہن کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، اس کے پیچھے بھائی وغیرہ نہیں ہے، یہ تمہاری پہلی بیوی طرح نہیں ہے جو چپ کر تمہاری مار کھائے گی۔ اور اس دوران اس کی پہلی بیوی بچانے آئی ہے، اور جو دوسری بیوی تھی وہ دیکھ رہی سارا معاملہ، اور اس نے پھر جب دیکھا نا مار کھاتے وقت، تو اس نے الزام لگایا کہ میری پہلی بیوی پہ اولاد نہیں ہے، تم دوسری اولاد نہیں ہے، تم دونوں خراب ہو۔ تو پہلی بیوی بولی اس وقت، کہتی ہے میں نے ٹیسٹ کرائے تھے جب آپ نے مجھے مارا تھا، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہے، نقص ہے تو آپ میں ہے۔ اب تو مرد کے لیے مرنے کا مقام تھا، مرد کی مردانگی پہ جو سا نا آن آ رہی تھی، اس پہ حرف آ رہا تھا، مرد یہ بات تو برداشت نہیں کر سکتا کہ مجھ کو کوئی کہے کہ تم مرد نہیں ہو، تمہارے میں ہمت نہیں اولاد پیدا کرنے کی۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو اولاد دے نہ دے، بیٹے دے بیٹیاں دے کے لے لے، بندے میں کوئی کوالٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم عورت کے پاس سے گزر جائیں نا تو وہ پیٹ سے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جیسے مرضی تقسیم کریں۔ لیکن کچھ مرد لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے اپنی طاقت پہ، مردانگی پہ، طاقتور ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ باپ بن سکیں۔ ایسے مردوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ باقی اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ یہ ایک مزار ہے ہمارے دادا جی کا، اس کی بڑی زبردست کہانی ہے، یہ بھی سنائیں گے آپ کو ایک دن۔ اللہ حافظ۔